ون آف دا کوشچنز دیٹ آن ٹاپ آف مائی مائنڈ از دیٹ اگر آپ کی اسکالرشپ ہوتی ہے تو کیا آپ اپنے اسپاؤس کو, اپنی فیملی کو ساتھ, کین یو ٹیک دیم ابراڈ؟ بالکل جی, یہ کویشچن ون آف دا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور ون آف دا مین کویشچن اب بن چکا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے جو حالات ہیں, لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ بھی کوشش کریں کہ ان کی فیملیز بھی ساتھ موو ہو, اور ایک جینون ان کا ایک ریزن ہے. لیکن مشکل اس وقت آتی ہے جب آپ اپلائی کر بیٹھتے ہیں, آپ کا اسکالرشپ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کے اسپاؤس, چاہے وہ ہسبینڈ ہیں چاہے وہ آپ کی وائف ہیں, اگر ہسبینڈ کا ہوگا تو وائف نے جانا ہے ساتھ, اگر وائف کا ہوا تو ہسبینڈ نے جانا ہے ساتھ, تو اس وقت یا بچے ہیں تو انہوں نے جانا, تو ایک بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ اس آفر کو اویل نہیں کر پاتے, کیونکہ انہوں نے اب آگے جب دیکھا تو ایمبیسی زیادہ تر کیسز کے اندر آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ ساتھ جائیں. تو اس کا صرف اس طرح سوچیں کہ جب آپ کسی بھی ملک جا رہے ہیں تو آپ ایک ڈپینڈنٹ کے طور پہ جا رہے ہیں, اسکالرشپ پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. نارملی اماؤنٹ وہ اس طرح ہی رکھتے ہیں کہ ایک جو بندہ ہے وہ ایزیلی کر سکے, اور آبویسلی دے پے یو اے لاٹ, تو آپ سیو کر سکتے ہیں. تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ اگر دوسرا بندہ بھی اس میں آ سکے تو ہم ایک بندے کے جتنا اسکالرشپ کیوں دیں. تو یہ ضرور سوچنا چاہیے. اب اس کے اندر 2-3 چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ, کہ اگر آپ کو اس کنٹری میں جاب کی اجازت ہے کہ نہیں, یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں وہ اپنا جاب کرے کمال, لیکن زیادہ تر کیسز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ جاب ویزے پہ تو نہیں جا رہے, ایز اے جاب تو نہیں جا رہے, تو آپ کو اسسٹ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی کیس کے اندر. تو میرے نزدیک یہ ضرور دیکھنا چاہیے. اس کا ایک اصول اس طرح دیکھ لیں کہ جو بھی باہر اپنے اسپاؤس وغیرہ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ پہلے چیک کر لیں ان ایمبیسیز کا کیا ہے سسٹم. جس طرح یورپین ایمبیسیز کچھ ہیں, وہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو امیجیٹلی فنگر پرنٹ کہتی ہیں کہ آپ پاکستان میں ہی کر لیں گے. جو فنگر پرنٹ پاکستان میں کریں گے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ آپ کا اگر اسپاؤس بھی جا رہا ہو تو وہ امیجیٹلی ٹرانسفر ہو جائے گا. باقی کنٹریز کے کیس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ وہاں پہنچ جائیں گے پھر آپ کو اس کے لیے اپنی اپلیکیشن پٹ اپ کریں گے ادھر میونسپیلٹی کے ساتھ, یا جو بھی ان کا پروسیس ہے اس کے ساتھ, وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے پھر وہ بلا سکتے ہیں. لیکن میرا مشورہ کہ پروسیس کو آپ کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. اگر آپ کے بچے ہیں, مجھے پتہ ہے بہت مشکل کام ہے, کسی اور کو بھی کہنا میرے اپنے بچے ہیں, اٹس ڈیفیکلٹ, اور خاص طور پہ اگر لیڈیز ہیں ان کے لیے اپنے بچوں سے دور رہنا آبویسلی اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن آئی ہیو سو مینی ایگزامپل, ناٹ 1 ناٹ 2, جس کے اندر لوگوں نے یہ برداشت کیا, لوگوں نے اس تکلیف کو کاٹا. مطلب ہر ایک کے پاس نانی اور دادی کا اسٹرکچر نہیں ہوتا, لیکن اسٹل دے ہیو سم ون ان دا لائف جو ان کو ہولڈ کر سکیں. تو میرے خیال میں آپ یہ سوچیں کہ آپ وہ 2-3-4 سال کی تکلیف کاٹ کر آپ اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دور رہتے ہیں اپنے گھر والوں سے, قریبی لوگوں سے, تو آگے بڑا فائدہ ہے. آگے آپ جاب پر چلے جائیں گے, جب جاب پر چلے جائیں گے تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ بن جائیں گے, آپ انڈیپینڈنٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ آ سکتے ہیں. رائٹ. ہاں, اور یہی حال کئی ملکوں کے اندر پی ایچ ڈی بھی انڈیپینڈنٹ ملتی ہے کہ جاب کے. تو اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہیں فار ایگزامپل, ماسٹر زیادہ تر کیسز میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اگر آپ جاب کے اوپر جا رہے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی میں کچھ ملکوں کے اندر ہے, یا جاب کا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ویزا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ آ سکتے. تو صرف اور صرف یہ سوچیں کہ بھائی تکلیف کاٹ لیں. آپ اتنی پریشانی اٹھا کر اتنی کمپٹیشن کے بعد آپ اسکالرشپ کے لیے تو سلیکٹ ہوئے ہیں, تو اس کو فوکس کرتے ہوئے برداشت کریں, اور پھر آپ کو پیسے مل رہے ہیں, کوشش کریں کہ اچھا آپ ایچ سیمسٹر کے بعد واپس آ کر اپنے گھر والوں سے مل لیں, بچے ہیں ان سے آ کر ملیں, لیکن اپرچونیٹی نہ جانے دیں. ہمیں سب زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو ایکسپلور کرتے ہیں بعد. یو شوڈ بی ایبل, آپ اس چیز کو پہلے اسٹریم لائن کر لیں اینڈ دین موو فارورڈ. تو اس چیز کو پریشانی نہ لیں, اس چیز کو اپرچونیٹی کے اندر سے راستہ نکالیں. آپ نے اتنے کمپیٹ کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں کمپٹیشن کا, پھر آپ نے ون کیا اسکالرشپ, تو صرف ایک اتنی سی بات کے اوپر پریشان نہ ہو. دنیا میں ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کا خیال رکھ سکتے ہیں. آپ ان پہ ڈپینڈ کریں اور آگے موو کریں. رائٹ, صحیح. اور اس کے علاوہ یہ کہ سو ان شارٹ اٹ آل ڈپینڈز آن دا ویزا ریکوائرمنٹس آف دا پرٹیکولر کنٹری. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے ایک کنٹری جہاں پر آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ دیر مائٹ بی سم فلیکسیبلٹی ایز ویل, سو یو نیڈ ٹو چیک ود دا جو بھی اس کی ویزا ریکوائرمنٹس اینڈ آل آف دیٹ. کئی کیسز میں وہ ختم بھی ہوتی ہے, وہ ڈپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہے اس ایمبیسی کے اوپر. ونس اٹ از دیئر دین اٹ از ناٹ دیئر, تو یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے.